السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں اور آج میں ایک مضمون کے ساتھ حاضر ہوں، میرا وطن۔ اس کی فرمائش کی ہے ہندوستان زندہ باد یوٹیوب چینل نے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بغیر وقت گوائے سیدھے میں ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ ہمارے ملک کا نام بھارت ہے، لوگ اسے ہندوستان بھی کہتے ہیں۔ بدیشی اسے انڈیا کہہ کر پکارتے تھے۔ یہاں لگ بھگ 200 سال تک انگریزوں نے حکومت کی۔ 1857 تک تو انگریزوں کی تجارتی کمپنی اپنی حکومت کی مدد سے یہاں راج کرتی رہی اور اس کے بعد ہندوستان براہ راست انگلینڈ کی انگریز حکومت کے ماتحت ہو گیا تھا۔ عملی طور پر ہندوستان انگریزوں کی ایک نو آبادی تھی۔ انگریز یہاں کی دولت سمیٹ کر انگلستان لے جا رہے تھے۔ وہ ہندوستان سے خام مال خرید کر لے جاتے تھے اور اپنے کارخانوں میں کپڑا، لوہے کا سامان وغیرہ بنا کر یہاں مہنگے داموں بیچتے تھے۔ ہزارہ انگریز یہاں نوکری کرتے تھے جنہیں ہر ماہ کروڑوں روپے بطور تنخواہ دی جاتی تھی، اور جب وہ واپس چلے جاتے تھے تو یہاں سے انہیں پینشن بھیجی جاتی تھی۔ اس طرح انگریزوں نے ہندوستان میں لوٹ مچا رکھی تھی۔ وہ یہاں کسی دستکاری کو ترقی نہیں کرنے دیتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے بہت سے ہندوستانی کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے۔ انگریز ہندوستانیوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک بھی نہیں کرتے تھے۔ ہندوستان نے مہاتما گاندھی کی رہنمائی میں آزادی کی جنگ لڑی اور عوام کی مسلسل کوششوں کے بعد انگریز ہندوستان چھوڑ کر چلا گیا اور 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہو گیا۔ ہندوستان اب بھی بہت بڑا دیش ہے۔ چین کو چھوڑ کر بھارت کی آبادی دنیا کے سب دیشوں سے زیادہ ہے۔ کسی بھی دوسرے ملک میں مسلمان اتنی بڑی تعداد میں نہیں رہتے جتنے کہ ہندوستان میں رہتے ہیں۔ ہندوستان میں آباد مسلمانوں کی تعداد کسی بھی مسلم دیش کی آبادی سے زیادہ ہے۔ انہیں ہندوستان کے آئین نے برابر کا حصہ دیا ہوا ہے۔ بھارت کے شمال میں کوہ ہمالیہ ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ 1600 میل لمبا اور 200 میل چوڑا ہے۔ بھارت ایک سیکولر دیش ہے۔ یہاں کوئی بھی مذہب سرکاری نہیں ہے۔ ہندوستان میں الگ الگ مذہبوں کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں، اس لیے یہاں کی سرکار سب کی سرکار ہے۔ یہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں۔ کچھ ملکوں کو ہماری یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں لوگوں میں آپسی نفرت بڑھے تاکہ ہندوستان جو تیزی سے ترقی کر رہا ہے اس کی ترقی رک جائے اور پھر بدیشی مال ہندوستان کی منڈیوں میں آ سکے۔ مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان کے بہت کم لوگ ان بدیشی طاقتوں کا اعلی کار بنتے ہیں۔ یہاں کے ہندو اور مسلمان دونوں دیش بھکت ہیں اور اپنی دھرتی سے پیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی طاقتیں اپنے مقصد میں بہت کم کامیاب ہو رہی ہیں، اگرچہ پھر بھی ہندوستان میں کبھی کبھی کوئی فرقہ وارانہ فساد ہو ہی جاتا ہے، مگر ہندوستان کا تعلیم یافتہ طبقہ ان فرقہ پرست لوگوں سے نفرت کرنے لگا ہے۔ ہندوستان نے آزادی کے بعد کافی تیزی سے ترقی کی ہے۔ اب یہاں بہت سے کارخانے کھل گئے ہیں جہاں سے بہت سا کپڑا بدیش میں جاتا ہے اور اس طرح ہندوستان بدیشی کرنسی کمانے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ انڈسٹری کی ترقی کی وجہ سے اب بھارت سوائے گندم کے کسی بھی دوسرے دیش کا محتاج نہیں رہا۔ پٹرول اور مٹی کا تیل بھی یہاں ہی پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ہم ایک حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ آنے والے سالوں میں ہم اپنے سمندر وافر مقدار میں تیل حاصل کر سکیں گے۔ دہلی ہندوستان کی راجدھانی ہے۔ 1947 عیسوی میں دہلی بہت بڑا شہر نہیں تھا، مگر تب سے یہ شہر کافی تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور اب پہلے سے لگ بھگ 20 گنا بڑا ہو گیا ہے۔ اب یہ شہر چاروں طرف پھیل رہا ہے۔ سینکڑوں لوگ ہر روز دہلی جا کر وہاں آباد ہو رہے ہیں۔ اب یہ دنیا کا ایک مشہور اور امیر شہر بن گیا ہے۔ دہلی میں بھارت سرکار کے دفاتر ہیں، دوسرے دیشوں کے سفارت خانے ہیں، بڑے بڑے کارخانے ہیں اور مختلف قسم کے سامانوں کی منڈیاں ہیں۔ ہمیں اپنے دیش سے بہت پیار ہے۔ سارے بھارت واسی اپنے دیش کی سالمیت اور آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہماری خدا سے یہی دعا ہے کہ ہمارا دیش دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، یہاں کے لوگوں میں آپسی محبت ہو، سب مل جل کر رہیں، یہاں چھوت چھات، غنڈہ گردی، بلیک مارکیٹ ختم ہو جائے، یہاں کے سب لوگ تعلیم یافتہ ہو جائیں، یہاں کے انجینئر اور سائنسداں دیش کی ترقی میں حصہ ڈالیں،
نئی نئی ایجادات کر کے ہندوستان کو اور آگے بڑھائیں، دیش کی امن پالیسی قائم رہے اور دیش دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے اپنی کوششوں میں کامیاب ہو۔ ہماری یہ بھی دعا ہے کہ ہندوستان آنے والے سالوں میں کل عالم کی رہنمائی کرے اور دنیا کو جنگ کے شعلوں سے بچائے۔ آمین۔ یہ رہی آج کی ویڈیو جس کا عنوان تھا میرا وطن، اور اس پر یہ ویڈیو بنائی گئی۔ ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور بتائیں گے۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔